حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب یہ کلام مبارکہ نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف بھاگا، ہوا ٹھہر گئی، سمندر میں جوش آ گیا، چپائیوں نے توجہ کے ساتھ اپنے کان سے سنا، شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کے ساتھ فرمایا، قیامت کے دن یہ کلام اس کے گلے میں نور بنا کر پہنایا جائے گا، اور جو اپنی اولاد کو ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دے اور بچے بجا لائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا، اور جو اپنی اولاد کو اس کلام مبارکہ کی تعلیم دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی شکل میں اٹھائے گا، اور ان کی اولاد جیسے جیسے یہ کلمات پڑھے گی اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ہر حرف کے ساتھ جنت میں ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ وہ کلام پاک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انگوٹھی کا حکمت بھرا قصہ کچھ یوں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اس میں لا الہ الا اللہ نقش کرا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ انگوٹھی نقاش کو دی اور اس سے فرمایا، اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش کر دو۔ نقاش نے اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انگوٹھی لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق نقش دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ لا الہ الا اللہ سے زائد عبارت کیسی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ میں آپ کے اسم گرامی کو اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی سے الگ کرتا، لیکن باقی حصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے میں نے نہیں کہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ندامت ہوئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا نام تو میں نے لکھوایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے نام مبارک کو اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے جدا کرنا پسند نہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم، سامان سفر باندھیے، زمین میں نکلیے اور ہماری قدرت کے عجائبات دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، سامان سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے۔ وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس غلام نے عرض کیا، جی ہاں، آپ جو پسند فرمائیں وہی پیش کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، مجھے پانی پلا دو۔ اب اس غلام نے عصا یعنی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریب ہی ایک چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا، پھر اپنا عصا اس چٹان پر مارا تو فوراً ہی چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس نے چشمے سے پانی بھرا اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی پیا، پھر حیرانی سے اس غلام کو دیکھنے لگے۔ غلام نے عرض کیا، کیا آپ کو چٹان سے چشمہ پھوٹنے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیسے حیرانی نہیں ہوگی، بات ہی حیرانی کی ہے۔ تو غلام نے عرض کیا، میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں ان خلیل اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے جو کچھ بھی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اب بھی میں نے انہی کا وسیلہ دیکھ کر چٹان پر عصا مارا تو اس چشمے سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے غلام، میں وہی ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر تو اس غلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ غلام اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا۔ چنانچہ اس غلام نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، کیا واقعی آپ ہی خلیل اللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں ہی خلیل اللہ ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ روایت میں ہے، اس وقت آسمان سے ایک نور اترا، اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔
جب وہ نور چھٹا تو خبر نہیں کہ اس کی لاش کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ ایک پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی تھی۔ اس لاش کے اوپر 70 ہلے خوبصورت کپڑے ڈلے ہوئے تھے۔ سر کے پاس ایک تختی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی کو پڑھا تو اس پر لکھا تھا، میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی ہے، میں نے ہی شہر عظم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت آیا تو میں سب تدبیریں جواب دے گئیں۔ میں نے دنیا بھر سے طبیب یعنی ڈاکٹروں کو اپنے محل میں جمع کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی موت کو ٹال نہ سکا۔ بس جس نے مجھے دیکھا اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگوں، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو، تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جس کا میں مالک تھا، تم اتنا عرصہ زندہ نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا، تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا۔ ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، ابھی اس راستے سے تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے۔ ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے اور داڑھی کے بالوں میں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے ہم لوگوں کو سلام کیا۔ دوسرے روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا اور یہی صحابی سامنے آئے، اور تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان انصاری صحابی کا پیچھا کیا اور ان سے کہا، میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ اجازت دیں تو میں یہ 3 راتیں آپ کے پاس گزار لوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 راتیں ان کے گھر میں گزاری۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نماز کے واسطے نہیں اٹھتے تھے، البتہ جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام ضرور لیتے، مگر صبح کی نماز تک بستر پر ہی لیٹے رہتے تھے۔ تاہم میں نے اس عرصے میں ان کی زبان سے خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں سنا تھا۔ جب 3 روز گزر گئے اور مجھے ان کے اعمال کے معمولی ہونے کا یقین ہو گیا تو میں نے ان سے کہا، اے بندہ خدا، میرے اور میرے والد کے درمیان نہ کوئی ناراضگی تھی اور نہ ہی کسی بات کا چکر تھا، مگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دیتے ہوئے سنا تھا، اس لیے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تمہارے اعمال تو دیکھوں جن کی بنا پر تمہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت و خوشخبری دی گئی ہے۔ ان 3 دنوں میں نے تو آپ کو کچھ زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر تم اس درجے تک کیوں کر پہنچے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے اعمال تو بس یہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، لیکن جب میں جانے لگا تو انہوں نے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے قدورت کینہ نہیں رکھتا ہوں اور نہ کسی سے حسد کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے نعمت کیوں عطا کی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، تمہاری انہی خوبیوں نے تمہیں اس درجے تک پہنچایا ہے اور یہ باتیں ہمارے دائرہ طاقت سے باہر ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اللہ باری تعالی سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ایک آدمی کو عرش کے سایہ میں دیکھا۔ آپ کو اس شخص کے رتبے پر رشک آیا اور جناب باری تعالی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا نام معلوم ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ نام کیا بتلائیں، ہم تمہیں اس کے اعمال بتلاتے ہیں۔ وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا اور چغل خوری بھی نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے ایک احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ملعون، میں نے تو تجھے اپنے پاس بھٹکنے تک نہ دیا، پھر تم پر میرا کوئی احسان کیسا؟ شیطان بولا، آپ نے اپنی سرکش قوم کو ڈبو کر آئے دن کی مصیبت سے مجھے بچا لیا، ہر روز کی کشمکش اور اغوا کی ترکیبوں سے مجھے نجات مل گئی ہے۔ اس کے عوض میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بزرگوں کی حسد سے بچنا چاہیے۔ میں آدم علیہ السلام سے حسد کرنے ہی کی وجہ سے مارا گیا ہوں اور ابدی جہنمی بن گیا ہوں۔ ان کی بڑائی و عظمت پر میں نے حسد کیا اور ان کے آگے نہ جھکا اور ہمیشہ کے لیے ملعون بن گیا۔ قیصر شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی
عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے مستقل درد سر رہتا ہے، آپ میرے لیے کوئی دوا بھیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی۔ جب بھی اس ٹوپی کو وہ اپنے سر پر رکھتا اس کا درد سر جاتا رہتا، اور جب اسے اتار دیتا پھر درد شروع ہو جاتا۔ اس سے اس کو حیرت ہوئی، اس نے ٹوپی کی تلاشی لی تو اس ٹوپی کے اندر ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی آدم اپنے کپڑے اتارتے ہیں اس وقت اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو یہ ان کی شرمگاہوں اور جنوں کی نگاہوں کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ اس طرح شیطانی نگاہیں انسانی شرمگاہوں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب یہ اسم الہی انسان اور دشمن جنوں کے درمیان حجاب اور پردہ بن سکتا ہے تو کیا یہی اسم الہی آخرت میں بندہ مومن اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان حجاب نہ بن سکے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ضرور ایک ایسی آیت یا سورت بتاؤں گا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے علاوہ کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ حضور مسجد کے دروازے پر پہنچے اور اپنا ایک پاؤں مسجد کی دہلیز سے باہر کر چکے، ابھی دوسرا پاؤں مبارک مسجد کی دہلیز کے اندر ہی تھا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اشتیاق ہے وہ بات رہ گئی۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، نماز میں کس چیز سے قرآن مجید شروع کرتے ہو؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو وہ آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے علاوہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف بھاگا، ہوا ٹھہر گئی، سمندر میں جوش آ گیا، چوپائیوں نے توجہ کے ساتھ اپنے کان سے سنا، شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کے ساتھ فرمایا، جس چیز پر بھی اس کا نام لیا جائے گا وہ اس میں برکت دے گا، اور تا حد نگاہ اس پر میری رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ برستی رہیں گی۔ فرمایا، جب بچہ اپنے اساتذہ کرام سے قرآن مجید سے پہلا لفظ سیکھتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس بچے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کے والدین پر رحمتوں کے بے بہا نزول عطا فرماتا ہے، جس سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں، اب تیرا مقام بلند ہونے والا ہے۔ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ فرشتے کہتے ہیں، تیرے بچے نے وہ کلام پڑھا جو اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن پاک کو دیگر کلام پر اسی طرح برتری ہے جیسے خدا تعالیٰ کو مخلوق پر۔ جو شخص قرآن پاک کی تعظیم کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اور جو قرآن پاک کی تعظیم نہیں کرتا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید کی عزت و توقیر اولاد کے لیے والد کی عزت و توقیر کی طرح ہے۔ قرآن مجید ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہوگی، اور ایسا مخالف ہے جس کی مخالفت سنی جائے گی۔ جو شخص قرآن مجید کو اپنے آگے کرے گا قرآن پاک اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پس سے پشت ڈالے گا اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ حاملین قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیرے ہوئے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں، اور کلام الہی کی تعلیم حاصل کرنے والوں سے جو عداوت و دشمنی کرتا ہے وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھتا ہے، اور جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک کتاب اللہ کو اپنے پاس رکھنے والو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی کتاب کی تعظیم کے لیے دعوت دے رہا ہے، تم اس کی دعوت پر لبیک کہو، وہ تم سے مزید محبت فرمائے گا اور تم کو اپنی مخلوق میں مقبول و محبوب بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن سننے والوں سے دنیا کی برائی دور فرماتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے سے آخرت کی مصیبت رفع فرماتا ہے، اور یقیناً کتاب اللہ کی ایک آیت سننے والے کی جزا ایک پہاڑ سونے سے بھی بہتر ہے، اور کتاب اللہ کی ایک آیت تلاوت کرنے والے کا اجر زیر آسمان کی ہر چیز
چیز سے بہتر ہے، اور بلا شبہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے یہاں عظیم کہا جاتا ہے۔ صاحب سورت اس کا حافظ اور اس کی نگہداشت اور اس کے مطابق عمل کرنے والے کو شریف کہا جاتا ہے۔ یہ سورت قیامت کے دن صاحب سورت کے لیے قبیلہ ربیع و مضر کے افراد سے زیادہ لوگوں کے حق میں شفاعت کرے گی، اور یہ سورہ یاسین ہے۔ طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور وہ اس میں غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو اپنی اولاد کو چند آیتوں کی تعلیم دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی شکل میں اٹھائے گا، اور ان کی اولاد سے کہا جائے گا پڑھو، چنانچہ جیسے جیسے وہ آیت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند فرمائے گا، اور وہ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک قرآن مجید ان کا ساتھ دے گا۔ بزاز کی روایت ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا جب انتقال کر جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ تجہیز و تکفین میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس وقت قرآن مجید حسین و جمیل شکل میں آتا ہے، اور اس قرآن پڑھنے والے کے سر کے پاس اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب وہ کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن کفن کے قریب اس کے سینے پر ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس سے اس کے خویش و اقارب رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ اتنے میں قرآن مجید آتا ہے اور اس میت اور ان فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے قرآن مجید سے کہتے ہیں، ہٹو تاکہ ہم اس سے سوال کریں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ میرا ساتھی اور دوست ہے اور اس کی حمایت و حفاظت سے کسی حال میں باز نہیں آ سکتا، اس کی پوری حمایت کرتا رہوں گا۔ اگر تمہیں کسی اور چیز کا حکم دیا گیا ہے تو تم اس حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ اور میری جگہ چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر لوں گا اس سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن مجید اپنے ساتھی کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، میں قرآن مجید ہوں جسے تم آواز یا بلا آواز پڑھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دست ادب دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔